السلام علیکم طلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ طلال بھائی، آج بات کریں گے پیرنٹس کو جو سب سے بڑا بات مسئلہ تو ہم بعد ہوتا میں ہے۔ کریں گے۔ میں کل نا چیٹ جی پی ٹی سے بات چیت کر رہا تھا، اور جب وہ مجھے جواب دے رہی تھی، پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ طلال بھائی تلال بھائی یعنی آپ لوگوں نے تلال بھائی میں شروع کر دی۔ تو طلال بھائی، طلال بھائی کا جو ٹرم ہے نا، یہ بینگ ان اسلام آباد، تو آپ اس سے بہت زیادہ ریلیٹ نہیں کر سکیں گے، بٹ اگر تو آپ کا نام یہ کراچی میں طلال بھائی مشہور ہوا ہوتا تو اس ٹائم پہ آپ ڈاکٹر کم اور ایک وہ زیادہ ہوتے۔ ایسا ہی ہے اچھا طلال بھائی، آج بات کریں گے ہم پیرنٹس کا جو ایک بہت کامن ایشو ہے، وہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے اوپر۔ جی۔ اور اس میں جو ایک سب سے بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں سے اپنی بات منوائیں کیسے، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں، زی جنریشن، الفا بیٹا، پتہ نہیں آج کل کیا کیا آتا جا رہا ہے، ان کے اندر جو ایک ایشو کامن ہے وہ ہے بات نہ سننے کا۔ جی تو what's the solution؟ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹین ایجرز سے بہت پہلے ہمیں حل کر لینا چاہیے۔ یعنی ابھی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان سے جو ہے نا وہ کمپیریٹیولی بات منوانا آسان ہوتا ہے، لیکن میں جو پیرنٹس کو دیکھتا ہوں، جن کی پیرنٹس کی اب عمر 30 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان ہے، اور جن کے بچوں کی عمر 2 3 سے لے کے آنورڈ جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اب یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے کہ اپنے بچوں سے وہ بات کیسے منوائیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکرین کے اندر کھویا ہوا ہے، یا وہ اپنا کوئی گیم کھیل رہا ہے، تو جب وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور بچے جب اس کو والدین جب بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں نا، تو بچہ ایسے آگے سے گمسم بیٹھا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے کان میں کوئی ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں ود پیرنٹس نوائز کینسلیشن، یعنی پیرنٹس کی جو وائس ہے وہ کینسلیشن کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور ان کو وہ آواز پہنچتی نہیں ہے۔ کیونکہ بچوں کو ہمیں جب کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان کی اٹینشن پوری گین کرنی ہوتی ہے، اور اٹینشن گین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کے آئی لیول کے اوپر جائیں۔ اگر بچہ آپ کا اتنا ہے اور آپ اس لیول کے اوپر کھڑے ہیں، اور آپ بچے سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ بچہ رسپانس نہیں کرتا، تو سب سے پہلے تو آپ بچے کی ہائٹ کے لیول کے اوپر چلے جائیں، اتنا کہ آپ اس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ایک لیول کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ پہلے بجائے اس کے کہ بچے سے کہیں کہ وہ آپ کی کوئی انسٹرکشن فالو کرے، جو کھانا کھا لو، واش روم یوز کر لو، یا کچھ چھوٹا موٹا جو بھی، تو آپ پہلے اس سے پوچھیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو، اور وہ جو دیکھ رہا ہے اس کے اندر تھوڑا سا انٹرسٹ لے لیں فار نیکسٹ 30 سیکنڈس۔ اور جب آپ وہ 30 سیکنڈ اس کے اندر انٹرسٹ لے لیں گے تو پھر آپ تیسرے نمبر پہ اس کو ٹچ کرتے ہیں، فزیکل ٹچ کرتے ہیں، اور فزیکل ٹچ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ جو ہے وہ اگر واش روم ہوا ہو یا آپ کا بیڈ ٹائم ہو گیا ہے، آپ یہ کام کر لو۔ تو جب آپ یہ سارے کے سارے ریچول جو ہے وہ فالو کر لیتے ہیں، تو پھر جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں نا، تو اس کی جو وہ نوائز کینسلیشن جو اس نے کان میں لگائی ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی آواز نہ پہنچے، وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کی بات کو سننے لگتا ہے، کیونکہ اب آپ پراپر طریقے سے کنیکٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ طلال بھائی، آئی بلیو یہ معاملہ تو صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو ایک اڈلٹ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک اڈلٹ ہے اور وہ کچھ بھی کر رہا ہے، تو آپ نے پہلے اس کے ٹاپک آف انٹرسٹ کو اگر ٹچ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اپنا ٹاپک اس کے آگے پیچ کیا، تو وہ آپ کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن اور اچھا بانڈ فیل کرے گا۔ تو مطلب اٹس سیم ایگزیکٹلی فار کڈز اینڈ اڈلٹس۔ ایگزیکٹلی صرف جو ڈفرینس ہوتا ہے نا بچوں میں اور بڑوں میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو وائٹ بورڈ ہوتا ہے نا دماغ کا، جس پہ کوئی میسج امپرنٹ ہونا ہوتا ہے، وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ جیسے اگر 3 سال کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو ایک انسٹرکشن دیں گے، اور شروع سے لے کے اینڈ تک بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشن دیں گے، تو پھر وہ فالو کرے گا۔ جیسے کہ آپ سے کہیں گے کہ بیٹا آپ اپنے جو شوز ہیں یہ اٹھا کے ریک پہ رکھاؤ، لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے کہ بیٹا یہ اپنے شوز ریک میں رکھنے ہیں اور اپنے ٹوائز بھی سمیٹنے ہیں اور اس کو باسکٹ پہ ڈالنا ہے، تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ 5 سال کے بچے کو یہ 2 انسٹرکشنز دیں گے جو کہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز کی ہیں، تو وہ بچہ اس کو فالو کر لے گا، کیونکہ اب اس کا برین تھوڑا سا ڈیولپ زیادہ ہو چکا ہے، اور اس کے وائٹ بورڈ کا سائز بھی تھوڑا بڑا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے جو 7 سے 8 سال کا بچہ ہے وہ ایک وقت میں
3 انسٹرکشنز دے سکتا ہے. اور جو بچے جب ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں تو اب وہ ایک وقت میں جو ہے وہ ان کو اب 6 انسٹرکشنز بھی دیں گے. لیکن جب بھی انسٹرکشن دیں گے تو وہ ویگ انسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے, وہ بہت کلیئر کٹ انسٹرکشن ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک آپ بچے کے ذہن کے اندر وہ تصویر نہیں بنائیں گے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چیزیں یہاں سے اٹھا کے فلانی جگہ پر رکھ دیں یا اپنا وارڈروب اس طریقے سے سیٹ ہو جائے, تو تب تک جو ہے وہ بچہ اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرتا. اچھا طلال بھی مجھے ایک اور بات بتائیں, بچے کی ہیبٹ ڈیولپمنٹ کی ایج کیا ہے؟ فار ایگزامپل آئی ریلیٹ ویری ریسنٹ انسیڈنٹ. مائی سن ہی از ہارڈلی لائک 6-7 months رائٹ ناؤ. تو کل آئی واز ایٹ اے فیملی گیدرنگ, تو جب وہ بچہ اب چھوٹا ہے تو میں نے کہا کہ اس کے شوز اتارو, اس کے کیپ اتارو, یہ ایزی ہو, مطلب یہ فری ہو, مطلب شوز سے وہ تنگ ہو رہا ہے, کیپ سے وہ اپنی تنگ ہو رہا ہے. تو کزن سیٹ کہ نہیں نہیں یار اس کو ایسے نہیں کرو, بچے کو نا اسی ایج سے عادت ہو جانی چاہیے کہ اس نے ڈریسڈ اپ رہنا ہے. آئی واز لائک یار بہت چھوٹا ہے, اس ایج میں کوئی عادت ڈیولپ نہیں ہوتی. تو وٹس دا رائٹ ایج کہ جہاں پر آپ بچے کی ہیبٹ ڈیولپمنٹ کریں گے؟ دیکھیے ہیبٹ ڈیولپمنٹ تو بچے کی بہت ارلی ایج سے ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, جس سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ایگزیکٹو سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایگزیکٹلی 6 ماہ کی عمر سے. اس کی ورکنگ میموری جو ہے وہ کام کرنے لگتی ہے, اور پھر جب وہ جس طریقے سے ایڈولسنٹ میں جاتا ہے اور پھر ارلی چائلڈہڈ میں جاتا ہے تو یوں یوں اس کی جو ہیبٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی, ایگزیکٹو سکلز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن بچوں کی جو عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, جیسے کہ انہوں نے آرگنائز ہونا ہے کہ نہیں ہونا, بات سننی ہے یا نہیں سننی, ٹینٹرمز تھرو کرنے ہیں یا کمپلائنٹ ہو جانا ہے, تو یہ جو ہے اپ ٹو 4-5 یعنی 5-6-7 یہ جو ایج ہے اس تک جو عادتیں ہوتی ہیں وہ پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. اور 7 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ انہی عادتوں کے اوپر بیس کر کے چل رہا ہوتا ہے اپ ٹو 11-12 ایئرز. اور پھر 12 سال کے بعد جو اس کے اتنے پرزے نکل چکے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو جو ہے وہ کرائسس مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے بچوں کی ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے لیے. طلال بھائی اب ہم تھوڑے سے بڑے بچوں کے اوپر آتے ہیں, جی. جن کے بچے لائک 3 سال سے لے کے 8-9 سال کے بیچ میں ہوتے ہیں. ان پیرنٹس کا جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ایکڈیمک اگنورنس, کہ وہ گھر آ کے ہوم ورک کرنے کا ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے اینڈ اسٹاف. نمبر 2 موبائل یوزیج کے اوپر آج کل تو ہر پیرنٹ کا جنگ ہوتی یہ ہے. ایگزیکٹلی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں بچوں کی جو ہے نا وہ روٹین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور جب بچے صبح جیسے فرض کریں کہ 6-6:30 بجے اٹھتے ہیں کیونکہ 7:30 بجے انہوں نے اسکول پہنچنا ہے, اور جب وہ اسکول سے آتے ہیں واپس تو آلموسٹ 1:30 سے 2 o'clock کا ٹائم یوزلی ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے نا وہ آتے ساتھ ہی پہلے آپ ٹاسکس نہیں دے سکتے, بلکہ آپ انہیں آدھا ایک گھنٹہ ریلیکس ہونے کے لیے دیتے ہیں, اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا اب جو ہے وہ پہلے ہم ہاتھ دھوئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا یونیفارم چینج کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں گے, آپ ریلیکس ہوں گے. تو وہ جو آدھا پونا گھنٹہ ہے وہ ان کو آپ دیں تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں, اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ان کا پلے ٹائم نہیں سٹارٹ ہوتا بلکہ ان کا ہوم ورک ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ اپنا ہوم ورک کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی کوئی ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے اندر کہ وہ جا کے سوشلی انٹریکٹ کرتے ہیں. کوئی فٹ بال سیکھ رہا ہے, کوئی ٹینس سیکھ رہا ہے, کوئی بیڈمنٹن سیکھ رہا ہے, کوئی سوئمنگ سیکھ رہا ہے, یا جو بھی ان کی ایک ایکٹیویٹی ہے, کوئی گھنٹے ڈیڑھ کی ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی سپارہ پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے. اور جب وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں تو جو سیل فون کا ٹائم ہے وہ ایک بچے کے لیے دن میں جو آپ ایج بتا رہے ہیں 3 سے 8 سال کے لیے, وہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے, آدھے سے پونا گھنٹہ, اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اینڈ اٹ شوڈ بی گیون ایز اے ریوارڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور اس ریوارڈ کے اندر بھی جو کانٹینٹ ہو وہ ایسا ہو کہ جو آپ اور بچے اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھ سکیں. لیکن 3 سال سے کم بچے کے پاس سیل فون کا ایکسیس نہیں ہونا چاہیے, اسکرین ٹائم اس کا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ سیل فون کو جس کو کہ وہ بہت قریب سے دیکھ پائے. طلال بھائی آر وی ناٹ بینگ ویری ہارش آن دا کڈس؟ مطلب یہ جب آپ روٹین بتا رہے تھے تو میں اس کے اوپر سوچ بھی رہا تھا کہ صبح ایک بچہ 6:30 بجے جاگ رہا ہے اور اس کا وہ ایکٹیویٹی فیز وہیں 6:30 سے شروع ہو چکا ہوا ہے.
7:30 بجے وہ اسکول میں. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں the kid is like hardly 6-7 years old, class 2 یہی class روٹین 3. ہوتی یہی روٹین ہوتی. اس کے بعد وہ 2 بجے جب اسکول سے آ رہا ہے, اس کے بعد اس نے چینج کرنا ہے, شاور لینا ہے, اس کے بعد اس نے کھانا کھانا ہے. پھر obviously we live in a religious society جہاں پہ ہم نے اپنے religious norms کے ساتھ بھی بچے کو کنیکٹڈ رکھنا ہے. تو وہ ادھر وہ قرآن کلاس کے لیے کہیں جا رہا ہے یا کوئی گھر پہ آ کے اس کی ٹیوٹرنگ کر رہا ہے, وہ ایک گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے. تو kids are left with like very less time فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے. اینڈ آئی بلیو آج کل جو بچوں کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز رہ رہی ہیں, دس از ون کاز آف اٹ. دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹی کا تو میں نے جیسے کہا کہ وہ پڑھائی کے فوراً بعد جو ایکٹیویٹی ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ کم از کم 1 گھنٹہ ہونا چاہیے جس میں بچے کھیلیں, وہ فٹ بال کھیلتے ہیں, کوئی سائیکلنگ کرنا چاہ رہا ہے, جو بھی ایج اپروپریٹ ہیں. کچھ بچے سوئمنگ کرتے ہیں, کچھ فٹ بال کھیلتے ہیں, کچھ جو ہے وہ اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے وہ کریں جس کے اندر ان کے کوئی دوست بھی ہوتے ہیں, کوئی کزنز ہوتے ہیں جن کے ساتھ, یا کوئی محلے کے بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جو اسکرین ٹائم ہے وہ فرض کریں کہ اگر ان کا 7:30 کٹ آف ٹائم ہے تو پھر 6:30 سے پہلے جو 6 اور 6:30 کے درمیان کا ٹائم ہے وہ ان کا اسکرین ٹائم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد وہ اپنا کھانا کھائیں, اس کے بعد وہ وائنڈ اپ کریں, اپنے اس کے لیے اپنا بیگ پریپیئر کریں. یونیفارم کا بچے کو پتہ ہو کہ اس کا یونیفارم ایک دفعہ دیکھ لے, گو کہ اس ایج کے اندر اس کو ڈریس اپ تو یا پریپیئر تو ماں باپ کریں گے یا کوئی گھر کے ملازمین کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ بچے کو یہ پتہ ہو کہ وہ دیکھ کے سوئے کہ میری چیزیں آرگنائز ہیں یا نہیں. اور وہ 7:30 جو ہے وہ اگر بیڈ میں چلا جائے گا تو اس کو سوتے سوتے 8 سوا 8 بج جائیں گے, اور صبح جب اپنی 10 گھنٹے کی نیند پوری کر کے وہ اٹھے گا 10 سوا 10 گھنٹے کی, تو ہی ول بی فلی پریپیئرڈ فار دا نیکسٹ ڈے. اور یہ جو اگر آپ دیکھیں تو بچے جو ہوتے ہیں اگر شروع سے ان کی یہ روٹین ہو تو یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اپنے کام پہ جاتے ہیں, کام سے آ کے پھر یہ کوئی اپنا ورک آؤٹ کرتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سوشلائز کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے سونے کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ بچے رات کو لیٹ نائٹ اسٹڈی کے نام کے اوپر پوری رات جاگے رہتے ہیں, بلکہ صبح تک جاگے رہتے ہیں, اور صبح جا کے سوتے ہیں, دوپہر میں اٹھتے ہیں, اور پوری کی پوری ان کی جو سلیپ ہائیجین ہے وہ تباہ ہو چکی ہوتی ہے. اچھا طلال بھی, اس روٹین کے اندر اگر آپ ایک چیز ایڈ کر لیں کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اگر تو ماں باپ بچے پہ روک ٹوک اور غصہ زیادہ کرتے ہیں تو ہاؤ وڈ دس امپیکٹ بچے کی مینٹل ہیلتھ؟ دیکھیں اگر آپ بچے کو غصہ کرتے ہیں تو اس سے 2 ریئیکشن آئیں گے. ایک یہ کہ وہ بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ دب کے ڈیمیج ہو جائے گی, وہ پیسو ہو جائے گا, وہ آپ سے جھوٹ بولنے لگے گا, اور وہ آپ کے سامنے کبھی بھی اپنی کھل کے شیئرنگ نہیں کرے گا. دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ کچھ عرصہ تو وہ آتش فشاں اندر جمع ہوتا رہے گا, لیکن کچھ بچوں کے اندر پھر وہ آتش فشاں پھٹ کے واپس آئے گا. آپ جیسے اس سے بات کر رہے ہیں یا تو وہ ویسے آپ کے ساتھ ٹاک بیک کرنا شروع کر دے گا, یا پھر وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ غصہ کرے گا. تو آپ تو پھر ایک اینگری ینگ مین پریپیئر کر رہے ہیں. تو یعنی کہ جو آپ فیڈ کرا رہے ہیں اس نے کہیں نہ کہیں پہ تو نکلنا ہے, ادھر بچے آپ کے ہمارا سامنے. مرر ہیں, بچے ہمارا مرر ہیں, ہم جیسے ان کو ٹریٹ کریں گے وہ ویسے ہی ہمیں ٹریٹ کریں گے, یا باقی معاشرے کو وہ ویسے ہی ٹریٹ کریں گے. Thank you so much طلال بھائی, this was like very informative and I believe کہ this would be a beacon جس کے اندر ہم اپنی بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ریکٹیفائی کر سکیں. موسٹ ویلکم.